جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما جناب جہانگیر ترین، جو کہ معمار سمجھے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، پنجاب میں بھی اور مرکز کی بھی حکومت کے، ناراض ہیں۔ آج ایک عدالت میں پیش ہوئے اور جو پیش ہوئے ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اراکین صوبائی اور قومی اسمبلی کے تقریباً 18 کے قریب اراکین موجود تھے۔ انہوں نے کچھ گلے شکوے کیے، شکایات کی، پہلے وہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا شارٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔ بہرحال انہوں نے بڑی شکایات کی کہ وہ آج تحریک انصاف سے انصاف مانگنے آئے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ وہ دوست ہیں، انہیں دوست رہنے دیا جائے، دشمن نہ بنایا جائے۔ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اوریہ صاحب؟ ترین صاحب، معمولی سی اکثریت ہے پنجاب کے اندر 10 یا 12-13 ووٹوں کی، 18 بندے اگر جہانگیر ترین کے ساتھ جاتے ہیں عدالت میں، کچھ قومی اسمبلی کے رکن ہیں، اور ایک کل یاد ہوگا کہ ایک ٹویٹ آیا شائلہ رضا صاحب کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں، اس کے بعد چاہ جائے کہ تردید کی ترین صاحب نے، لیکن آج کی جو موو ہے اس میں دیکھیں نا، وہی پیپلز پارٹی کے سابقین ان کے ساتھ تھے، اور کیا پیغام دیا انہوں نے خان صاحب کو اس سے؟ دیکھیں، اس وقت جہانگیر ترین جو ہے نا، وہ ایک تیر سے دو شکار جو ہے وہ چل سکتے ہیں اس سے، اور پنجاب میں، اور یہ پنجاب کے اوپر بڑی عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے، اور بہت طویل عرصے سے، کہ پنجاب کے اندر سے جو عمران خان کا پاور بیس کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان کا پاور بیس بنایا بھی پنجاب میں گیا تھا، اس میں جہانگیر ترین کا جہاز بھی شامل تھا، اور جہاز والے بھی، لیکن جہاز جہانگیر ترین کا تھا، پیٹرول کسی اور کا، پیٹرول بھی اور تھا، جہاز کے پائلٹ بھی کوئی اور تھا، پائلٹ بھی کوئی اور تھا، باقی سب لوگ تو بتا رہا۔ اچھا، اب پائلٹ بھی موجود ہے؟ نہیں، پائلٹ نے پہلے دن کہا تھا، پائلٹ نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ سواریاں ہم نے اڈے پہ اتاری ہیں، لیکن اڈے کی مینیجرشپ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ آپ کا کام یہ ہے کہ مینیجر ہماری مرضی کا لگاؤ تاکہ سواریوں کو راضی کریں ہم۔ مینیجر آپ نے پتہ نہیں کیا لگا دیا، مینیجر آپ کی سنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شروع میں ان کو آفر ہوئی تھی رسول اللہ دریشک کے ان کو بیٹے کو، کہ ان کو بنایا جائے گا چیف منسٹر، لیکن ان کے چونکہ بیٹے کے سسر جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ نہ بنے، مسائل بنیں گے، یہ ہے وہ ہے، ظاہر بات ہے۔ جاوید اشرف صاحب جو ہیں وہ خاصا مسئلہ تھا ان کا اس زمانے میں، یہ جو ریلوے پام کلب جو تھا اس کا بھی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی خان صاحب نے ایک بندے کو لے کے، اور پھر خان صاحب کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ خان صاحب کا یہ ہے کہ خان صاحب جب یو ٹرن لینا ہوتا ہے تو ہر چیز پہ لے جاتے ہیں، لیکن جب اڑنے پہ آتے ہیں تو ایک ایسی چیز پہ اڑ جاتے ہیں جس کا ان کو ذاتی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عثمان بزدار کو کچھ کہتے ہیں، شریف کہیں، کچھ کہیں، اچھا آدمی ہے، بزدار قبیلے سے ہے، اس کے گھر میں بتی نہیں آتی ہے، کچھ نہیں آتی ہے، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو موسیٰ اشعری کو کہا گیا، سفارش کی گئی کہ اس کو گورنر لگائیں۔ ابو موسیٰ اشعری کا بڑا مقام ہے، یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضرت علی نے باقاعدہ جنگ صفین میں مشاورت کے لیے بھیجا تھا، اور جو مشاورت کا اشر وہ آپ کو یاد ہوگا کتنا بڑا تحکیم کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا ان کا کام نہیں ہے، وہاں کوئی تیز جو دنیا کو جانتا ہو باقی چیزیں ان کو بھیجنا چاہیے، یہ تہجد گزار عابد و زاہد آدمی ہے، اس کا وہی کام۔ ہر بندے کو مزاج ہوتا ہے، صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کا مزاج یہ ایسا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے دنیا سے دور رکھو، اس لیے کہا گیا کہ اس کو وزیر نہ بنا۔ عثمان بزدار کو آپ نے لگا دیا۔ پنجاب، ہر سوسائٹی کا، ہر معاشرے کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ آپ پوری زندگی کوشش کریں کہ بلوچستان میں ایک پشتون وزیر اعلیٰ لے کے آج آپ نہیں لا سکتے، کیونکہ ٹریڈیشن سمجھا جاتا ہے کہ یہ صوبہ جو ہے بلوچوں کے لیے کاروڈ آؤٹ ہوا۔ باقاعدہ آیتیں پڑھتے تھے مولانا حضرات کہ کوئی لا فضل علی عربی ولا عجمی، کسی عربی کو عجمی فضیلت نہیں ہے۔ وہ ان الیکشن جیتے 88 کے اندر، ان کی اکثریت تھی، بگٹی کے کم ووٹ تھے، اس کے باوجود بھی اپنا وزیر اعلیٰ نہیں لا سکے۔ پنجاب کے اندر ایک ماچو ٹائپ امیج کے وزیر اعلیٰ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسے وزیر اعلیٰ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ذرا سا نظر آئے، ذرا سا مونچھوں کو بل دیے ہوئے ہیں، اور ساتھ اس کو بھی کر رہا ہے، اس کو بھی۔ تو اسی پنجاب میں سردار عارف نے کہیں بھی نظر آیا آپ کو؟ سردار عارف نے کہی کہ اب پولیٹیکل ایکومن اس قسم کا تھا کہ بے نظیر نے جس وقت اس کو بنایا ہے تو اس نے باہر نکل کے کہا تھا آپ مجھے بتاؤ تمہارا مرشد کون ہے۔ آپ خود سوچیں کہ پوری کی پوری کیبنٹ کے اندر 4 بندے ہوں، جس بندے کے پاس اپنی کوئی پارٹی نہ ہو، اور وہ بندہ جب وزیر اعلیٰ بن جائے۔ یہ منظور بھٹو جس طرح بنا ہے، منظور بھٹو کے حکومت کو کون شکست دے سکتا ہے؟ کہ نون لیگ کی پوری ایک طرف ہو، اور اس کے بعد پیپل پارٹی بھی ہو مقابلے کے اوپر۔ اب تو پیپل پارٹی کے 7 ووٹ ہیں پورے کے پورے، اس وقت تو ٹھیک ٹھاک ووٹ ہوتے تھے، اس کے اندر منظور بھٹو اچانک لے کر پیپلز پارٹی والے چوں نہ کر سکے۔
یہ پولیٹیکل ایکمن ہے اس پاک پنجاب کی سیاست کا اور ساری چیزوں کا. خان صاحب ترین صاحب پہ ترین صاحب کا پاس یہ سیاست ہے. خان صاحب کا ایک ہی پولیٹیکل فیس تھا اور وہ تھا ترین صاحب. اس کے بعد شاہ محمود قریشی جو بھی آپ کہہ لیں پولیٹیکل فیس اس طرح کا نہیں ہے. ان کے والد بھی جو تھے بڑے مرنج قسم کے آدمی تھے, بس جاگ وہاں چلے گئے, ننگے پاؤں جو ہیں ان کے مرید آ گئے, ان سے وہ اپنا نذرانے وصول کر لیے سب کچھ. ترین صاحب نے یہ جو بندے تھے یہ اکٹھے کیے تھے ان کے ساتھ. ان 192 اس وقت ہیں ٹوٹل پنجاب میں بزدار صاحب کے ساتھ, جن میں سے 4 ہیں آزاد. یہ آزاد کیوں ہیں اب تک یہ انہی کو پتہ ہے جنہوں نے ان کو آزاد رکھا ہوا. جگنو محسن صاحبہ ہیں اور ایک دو. ہاں جگنو محسن کا آپ خود سوچیں, جگنو محسن کیا کرے گی. جگنو محسن ظاہر بات ہے جب ایک بازی پلٹنے لگی تو اس کو وہ نہیں چاہے گی کہ اس کا جو یہ جو اپنا علاقہ ہے اپنا جہاں وہ فارم ہے بہت بڑا میچلز والا وہ والا اس کو رنالا خورد جو ہے وہ ٹھیک ہو. تو یہ 4 تو علیحدہ کر دیں, پیچھے رہ گئے 188 کے بعد 172 ہیں اس وقت. پہلا تیر تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر تھوڑے سے بھی ساتھ ہوں تو آپ بڑے آسانی سے سوئچ آن کریں گے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا تیر یہ ہے کہ حمزہ شہباز کے آنے کے بعد پی ایم ایل این جو ہے اس کا سٹیک بن جائے گا. اگر سندھ کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی چھوڑتے ہوئے اس کے پاؤں جو ہیں وہ لرزتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون بھی پنجاب کی گورنمنٹ چھوڑتے ہوئے پاؤں لرزیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ حمزہ شہباز جب چیف منسٹر ہوگا تو لاہور کے ہوائی اڈے سے اتر کے یہ جو ہے ٹاؤن ان کا جو ہے ایجسن کے پیچھے گھر ہے وہاں تک جانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا. مطلب جو بھی کہتے ہیں آپ وزیر اعظم ہو کچھ یہاں ہوتا رہے, لوگ اس کو ریسیو نہیں کرتے. اسی گورنر ہاؤس کے اندر یہ اس کا غلام ان کا فواد کا چچا جو تھے وہ اپنا الطاف, اسی کے اندر آپ دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں ہوا. وہ آصف زرداری کو بیٹھے ہوئے اسی ایک گورنر ہاؤس سے ہتھکڑی لگا کے لے کے جایا گیا. اسی کے اندر ہوا یہ تھا کہ رینجرز میاں اظہر والا جو واقعہ ہوتا ہے رینجرز نے بھیجا. تو عمران خان صاحب کو پالیٹکس کا اندازہ نہیں ہے. نہیں, پہلی بات تو یہ ابھی جو میں نے سنا راجہ ریاض صاحب نے یہ کہا, آج وہ پیشی پر موجود تھے, گفتگو بھی کی انہوں نے, رکن اسمبلی بھی ہیں فیصل آباد سے, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب بیک ڈور رابطے کر رہے ہوں گے. آپ کو دیکھیں عثمان صاحب سیدھی بات بتاؤں کہ جمہوریت کی جو سیاست ہے اس کے اندر ایک حد تک آپ اصول رکھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ اصول نہیں رکھ سکتے, اس لیے کہ آپ نے کمپرومائز کی پالیٹکس پہ آ رہے ہوتے ہیں. جمہوریت کی پالیٹکس میں آپ دیکھیں, خود سوچیں کہ کم از کم جو ایٹ لیسٹ $6 بلین والے ڈونرز ہیں آپ نے ان کی بات ماننی ہے. اس کا مطلب تو اور یہ سب سیدھا یہ ہے کہ اگر بزدار صاحب سروائیو کریں گے تو اس میں سروائیو کرانے میں نواز شریف صاحب کا ہاتھ ہوگا. وہ چاہتے ہیں, وہ بات دیکھیں جو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک باقاعدہ پروگرام میں اس نے کہا تھا نا کہ رانا تنویر نے کہا تھا کہ بزدار اگر 2 سال اور رہتا ہے تو ہم الیکشن جیتے ہی جیتے پنجاب. اور یہ عمران خان کی سمجھ میں نہیں آتی, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سمجھ میں بات آتی ہے. تو کون عمران خان کو سمجھائے؟ پھر کوئی نہیں سمجھا سکتا. نہیں ہو سکتا جہانگیر ترین صاحب نے سمجھا دیا ہو سکتا ہے, یہ جو بیک ڈور رابطے ہو رہے ہوں گے اس میں انہوں نے بات کر دی ہوگی. لیکن آج جو ان کا جانا تھا نا اس طرح, مریم نواز 5000 بندے لے کے عمران خان کو نہیں ڈرا سکی, وہ 17 بندے لے کے 18 ایم پی ایز نے ڈرا دیا, ایم پی ایز نے. چلیں ناظرین لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے روس کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان.